السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے مسائل پہ ہمارے لیکچر چل رہے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے نماز وتر کی فضیلت۔ نماز وتر کا وقت نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان ہے۔ حضرت خارجہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرض نمازوں کے علاوہ ایک اور نماز تمہیں دی ہے جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، اور وہ نماز وتر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نماز عشاء طلوع فجر کے درمیان رکھا ہے۔ یہ احمد کی حدیث ہے۔ وتر نماز عشاء کا حصہ نہیں بلکہ رات کی نماز قیام اللیل یا تہجد کا حصہ ہے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی سہولت کے لیے عشاء کے ساتھ پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ وتر رات کے آخری حصے میں پڑھنا افضل ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے پچھلی رات آنکھ نہ کھلنے کا ڈر ہو اسے رات کے پہلے حصے میں وتر پڑھ کے سونا چاہیے، اور جسے اٹھ جانے کی امید ہو وہ رات کے آخری حصے میں وتر پڑھے، کیونکہ پچھلی رات کی رات میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ وقت افضل ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ آپ کو پتہ ہے تہجد کے وقت سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے، تو اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ وتر جو ہیں وہ نماز تہجد کے بعد ادا کرنا افضل ہے۔ وتر سنت موقوتہ ہے، واجب نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وتر فرض کی طرح ضروری نہیں لیکن سنت ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ یہ نسائی کی حدیث ہے۔ سنت و نوافل سواری پر پڑھنا جائز ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر اشارے سے رات کی نماز ادا فرماتے، جدھر بھی سواری کا رخ ہوتا وتر بھی سواری پہ ادا فرما لیتے، لیکن فرض نماز ادا نہیں فرماتے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ فرض نماز چلتی ہوئی سواری پہ نہیں پڑھ سکتے، لیکن جو ہے نفل ادا کیے جا سکتے ہیں۔ وتروں کی تعداد 1، 3، 5 ہے، جو جتنے چاہے پڑھے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وتر پڑھنا ہر مسلمان کے ذمہ ہے، البتہ جو پسند کرے وہ 5 پڑھے، جو پسند کرے وہ 3 پڑھے، اور جو پسند کرے وہ 1 پڑھے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ 3 وتر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرنا اور پھر 1 وتر پڑھنا جو ہے یہ طریقہ افضل ہے، البتہ ایک تشہد کے ساتھ 3 وتر اکٹھے پڑھنا بھی جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء کے بعد فجر سے قبل 11 رکعت نماز ادا فرمایا کرتے، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے اور آخر میں 1 رکعت ادا کر کے وتر بناتے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث نسائی کی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 7 یا 5 وتر ادا فرماتے تو ان میں سلام کا فاصلہ نہ کرتے، یعنی ایک ہی سلام سے پڑھتے۔ تو ان دونوں حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ 3 وتر بھی پڑھنے افضل طریقہ کیا ہے؟ 2 نفل پڑھ کے، کیونکہ اس میں 3 میں 2 نفل ہیں، وتر ایک ہی ہے۔ 2 نفل پڑھ کے سلام پھیر دیں اور پھر 1 وتر کی نیت کریں، اور جب آپ سے 5 یا 7 بھی وتر پڑھتے تو سلام اس میں ایک ہی ہوتا تھا۔ ایک سلام سے مراد کیا ہے؟ ایک دفعہ ہی تشہد میں بیٹھتے اور ساری دعائیں پڑھ کے تو پھر سلام پھیرا کرتے تھے۔ نماز مغرب کی طرح 2 تشہد اور 1 سلام سے 3 وتر ادا کرنا درست نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 وتر نماز مغرب کی طرح نہ پڑھو بلکہ 5 یا 7 پڑھو، اور نماز مغرب کی طرح 2 تشہد اور 1 سلام سے 3 وتر پڑھ کر مغرب کی نماز سے مشابہت نہ کرو۔ یہ دارالقطنی کی حدیث ہے۔ اب اس حدیث سے بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے، جب 3 وتر پڑھنے ہیں تو اس میں تشہد میں ایک دفعہ ہی بیٹھنا ہے، وہ تیسری رکعت ہے۔ ہمارے ہاں جو وتر پڑھے جاتے ہیں نا 3 وتر، وہ بھی نماز مغرب کی طرح پڑھے جاتے ہیں، یعنی نماز مغرب میں آپ کو پتہ ہے دوسری رکعت میں تشہد میں بیٹھتے ہیں، تشہد کی دعا پڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر تیسری رکعت پڑھ کے تشہد کی دعا پڑھ کے ساری دعائیں پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں۔ مگر جب 3 وتر اکٹھے پڑھنے ہیں تو ہم نے دوسری رکعت میں تشہد نہیں پڑھنا، تیسری رکعت میں ہی تشہد میں بیٹھنا ہے اور ساری دعائیں پڑھ کے سلام پھیرنا ہے۔ وتروں میں دعائے قنوت رکوع سے قبل اور بعد دونوں پڑھنا جائز ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر میں دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھتے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے دعائے قنوت کے بارے میں پوچھا کہ کب مانگی جائے، تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع کے بعد دعائے قنوت مانگا کرتے تھے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اب ان دونوں احادیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ دعائے قنوت جو وتروں میں پڑھی جاتی ہے
وہ سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کے بعد قیام کی حالت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور رکوع سے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں سجدے میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھا کے بھی مانگی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دونوں طریقے ثابت ہیں۔ حسب ضرورت قنوت تمام نمازوں یا بعض نمازوں کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد مانگی جا سکتی ہے۔ قنوت پڑھنی واجب نہیں، قنوت کے بعد دوسری دعائیں بھی مانگی جا سکتی ہیں۔ حسب ضرورت قنوت غیر معینہ مدت تک مانگی جا سکتی ہے۔ جب امام بلند آواز سے قنوت پڑھے تو مقتدیوں کو بلند آواز سے آمین کہنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مہینہ متواتر ظہر اثر مغرب عشاء اور فجر کی آخری رکعت میں حالت قوما میں سمع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد بنی سلیم کے قبائل ریل زکوان اسیہ کے لیے بددعا فرماتے رہے اور مقتدی آمین کہتے رہے۔ دوسری حدیث ابو داؤد کی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ تک قنوت پڑھی اور پھر ترک فرما دی۔ اب یہ قنوت نازلہ ہے، یہ بھی ایک اصول یاد رکھیے گا۔ قنوت نازلہ اور جو وتر میں قنوت پڑھی جاتی ہے ان دونوں میں فرق ہے۔ قنوت نازلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے لیے بددعا کی تھی۔ بئر معونہ اور رجیع کا جو واقعہ ہوا تھا، مختلف قبائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ تبلیغ کے لیے کچھ مسلمان بھیجے ہیں ہمارے علاقوں میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ 70 صحابہ بھیجے تھے اور ایک جگہ 10۔ انہوں نے دھوکے سے بلایا تھا اور ان کو شہید کر دیا تھا۔ آپ دیکھیں نا، ایٹ اے ٹائم 80 کے قریب لوگ شہید ہو جائیں، ایک اثاثہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا بڑا دکھ تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل ایک ماہ ان تمام قبائل جنہوں نے دھوکے سے بلایا تھا نا، ریل زکوان اور اسیہ، ان کے لیے بددعا کی نماز میں، اور جو ہے صحابہ کرام اس پہ آمین کہتے رہے۔ اور پھر جب ایک مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا جو صحابی شہید ہوئے تھے سارے، انہوں نے کہا اللہ ہم سے راضی ہو گیا، ہم اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس کے بعد پھر آپ نے قنوت نازلہ پڑھنی چھوڑی۔ تو یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیے گا، قنوت نازلہ اور جو دوسری قنوت ہے جو وتر میں پڑھی جاتی ہے ان دونوں میں فرق ہے۔ قنوت نازلہ کی جب کوئی مصیبت مسلمانوں پہ آتی ہے تو یہ جو ہے کفار کے لیے بددعا ہے، اور جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ جیسے آج کل آپ کے سامنے جو بھی حالات ہے کشمیر کے، فلسطین کے لیے، ہم ان مسلمانوں کے لیے بھی قنوت نازلہ جو ہے پڑھ سکتے ہیں، اور ہماری مساجد میں بھی جو ہے اس سنت پہ عمل ہونا چاہیے کہ ان کے لیے ہم کفار کے لیے جو ہے وہ بددعا کریں۔ دعائے قنوت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی کو وطروں میں سکھائی وہ یہ ہے، حضرت حسن بن علی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وطروں میں پڑھنے کے لیے دعا سکھائی، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما، مجھے عافیت دے اور ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے عافیت عطا کی، مجھے اپنا دوست بنا کر ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے دوست بنایا، جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں ان میں برکت فرما، اس برائی سے بھی مجھے محفوظ رکھ جس کا تو نے فیصلہ کیا ہے، بلا شبہ فیصلہ کرنے والا تو ہی ہے اور تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، جسے تو دوست رکھے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا اور جسے تو دشمنی رکھے وہ کبھی عزت حاصل نہیں کر سکتا۔ اے میرے اللہ تیری ذات بڑی بابرکت اور بلند و بالا ہے۔ یہ نسائی کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ یہ دعا جو ہے ہمیں وتر میں پڑھنی چاہیے اور یہ دعائے قنوت کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ دعا کسی کو نہیں آتی تو اس کی اس دعا کو جو ہے زبانی یاد کرنا چاہیے۔ اب وطروں کی دوسری مصنون دعا یہ ہے، حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ میں تیری رضا کے واسطے سے تیرے غصے سے پناہ طلب کرتا ہوں، تیری عافیت کے ذریعے تیرے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، ہر معاملے میں تیری پناہ کا طالب ہوں، میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، تو یقیناً ویسا ہی ہے جیسے تو نے اپنی تعریف کی۔ یہ نسائی کی حدیث ہے۔ تو یہ جو ہے دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ 3 وطروں کی پہلی رکعت میں سورۃ اعلیٰ، دوسری میں سورۃ کافرون اور تیسری میں سورۃ اخلاص پڑھنا مسنون ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورۃ اعلیٰ، دوسری میں سورۃ کافرون اور تیسری میں سورۃ اخلاص تلاوت فرمائی اور سلام آخری رکعت میں ہی پھیرتے۔ یہ نسائی کی حدیث ہے۔ تو 3 وطروں میں یہ تینوں صورتیں پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے۔ وطروں کے بعد 3 مرتبہ
سبحان المالک القدوس کہنا مسنون ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فطروں سے سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ سبحان المالک القدوس کہتے اور تیسری مرتبہ الفاظ کو لمبا پڑھتے۔ یہ نسائی کی حدیث ہے۔ جو شخص پچھلی رات وتر ادا کیے بغیر سو جائے اور جاگ نہ سکے تو وہ نماز فجر سے پہلے یا سورج طلوع ہونے کے بعد وتر ادا کر سکتا ہے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو وتر پڑھنے کے لیے جاگ نہ سکے وہ صبح ادا کر لے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ ایک رات میں 2 وتر پڑھنا جائز نہیں۔ نماز عشاء کے بعد وتر ادا کر لیا تو نماز تہجد کے بعد ادا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت طلق بن علی اپنے باپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک رات میں 2 مرتبہ وتر نہیں پڑھنے چاہیے۔ یہ ابو داؤد نسائی کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی نے عشاء کے بعد وتر پڑھ لیا اور تہجد کے ٹائم اس کی آنکھ کھل گئی ہے تو وہ تہجد پڑھ سکتا ہے، وہ اس وقت نفل ادا کر سکتا ہے۔ ہاں اس کے بعد وہ وتر نہیں پڑھے گا، کیونکہ وتر پڑھنے کا اصول ہے اگر ایک دفعہ وتر پڑھ لیے ہیں نا تو وتر دوبارہ نہیں پڑھے جا سکتے۔ اگر ہمارے ہم جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے عشاء کے ساتھ وتر پڑھ لیا وہ تہجد کے نفل نہیں پڑھ سکتا، یہ تہجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا، تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ بس یہ حکم ہے کہ اگر عشاء کے ساتھ وتر پڑھ لیے ہیں تو پھر نوافل جتنے مرضی آپ پڑھیں تہجد کے ٹائم، اس کے بعد آپ نے وتر نہیں پڑھنے، کیونکہ ایک رات میں وتر 2 دفعہ نہیں پڑھے جاتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت طریقے سے وتر پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔